15 اگست کے دن بڑی ہم آسانی کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، لیکن عزیزو جو خوشی حاصل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک ہندوستان کے اندر قوم و ملت کے لوگوں نے مل کر اس ملک بھارت کو انگریزوں سے مقابلہ کر کے ان کو مار بھگایا، اور انگریزوں نے یہاں پر اپنا سکہ 346 سال تک جما لیا تھا، یعنی 346 سال تک وہ یہاں پر رہے۔ یورپ سے یہ اپنا مال لے کر 17ویں صدی کی ابتدا سے ان کا آنا اس بھارت میں شروع ہوا، اور جب یہاں اس بھارت میں آئے تو دھیمے دھیمے محنت سے کام کرتے کلکتہ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لیا، اور اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے تھے۔ جس کو یہ چاہتے کھانا دیتے، جس کو چاہتے نہ دیتے، جس کو چاہتے مار ڈالتے، جس کو چاہتے زندہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ایک زبردست انہوں نے اپنی طاقت بنا لیا تھا، اور اسی طاقت کے بنیاد پر جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ عزیزو، ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اس حکومت کے تحت لوگ ان کے تحت کام کرتے تھے، لیکن ان کی بدمعاشی کی وجہ سے، ان کی بدفعلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے وہ طاقت کو چھین لی۔ اور پھر انگریزوں نے پھر دھیمے کام کرتے دلی اور ممبئی کے اندر بھی ایک کمپنی کو بنایا، اور بعد میں جب حاکم لوگوں کو پتا چلا تو ہاتھ ملتے رہے۔ یہ وہ دور تھا کہ انگریز مسلمانوں کے ہاتھ سے طاقت کو چھیننے کی کوشش چل رہی تھی۔ انگریزوں نے کیا نہیں کیا، بہت کچھ کیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں انگریزوں نے ڈال دیا، اور انگریزوں نے یہاں تک نہیں بلکہ داڑھی اور ٹوپی اور کرتے پیجامے والے کو دیکھ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی سا درخت نہیں تھا جس کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ انشاءاللہ العالمین کل میدان محشر میں وہ دلی کی جامع مسجد، وہ چاندنی چوک اور خیبر اعلان کرے گئے، میرے پروردگار یہ وہ علماء کرام تھے جنہوں نے ملک بھارت کو اپنے خون و جگر سے سینچا تھا۔ عزیزو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ملک میں ہمارا بڑا اہم رول ہے۔ علی وردی خان اور سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ نے زبردست مقابلہ انگریزوں سے کیا، شہید کر دیے گئے۔ ان علی وردی خان، نواب سراج الدولہ اور دیگر لوگوں نے جنگ کیا اور شہید کر دیے گئے۔ اس میں اپنی ہی کوتاہی تھی، اپنے لوگوں نے ہی غداری کی تھی جس کی بنیاد پر شہید کر دیے گئے تھے۔ آپ کیا جانتے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ؟ یہ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے کہ ایک ٹائم کی بھی ان کی تہجد نہیں چھٹی ہے، پوری زندگی انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ الحمدللہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی، حسین الجمیل خوبصورت ان کا چہرہ تھا، لیکن آج یوٹیوب، فیس بک، میسنجر پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بغیر داڑھی سے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جس کو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کے لیے گئے تھے، اس دن بھی حضرت نے نماز ادا کر کے گئے۔ پوری زندگی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، سنت و نوافل کی بڑے پابند تھے، تاکہ بڑے بڑے حکمراں پیچھے بھاگ رہے ہیں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے
दारुल-हरब करार दिया और कहा कि आप ضرور کہ ضرور ہر شخص کو اٹھنا پڑے گا اور انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور ان کو یہاں سے نکالنا ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا، اس فتوے کے تحت کام کیا گیا۔ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حصہ لیا اس میں، قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا سر انجام دیا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے توپ کی گولیاں لگا دی گئی تھی اور کہا تھا کہ آپ یہ اڑا دیں گے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ چلاؤ، دیکھتے ہیں کہ تمہاری توپوں کے اندر کتنی گرمی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر کتنی گرمی ہے، چلاؤ اپنا توپ۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست نصیب۔ آج مدرسہ کو بند کرنے کی کوشش اور پلاننگ ہو رہی ہے۔ آسام کے اندر تمام مدارس کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ قرآن کی تعلیم بند کریے، شریمد بھگوت گیتا کی تعلیم ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آپ شریمد بھگوت گیتا پر آپ متفق ہیں، آپ کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا، آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو ہم شریمد بھگوت گیتا کو بھی پڑھوائیں گے۔ اس شریمد بھگوت گیتا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، ان کی بات حق ہوگی، وہ سچے ہوں گے، پکے ہوں گے، ان پر ایمان لانے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو قبول فرمائیں گے۔ اس بات کو اس کتاب کے اندر شریمد بھگوت گیتا کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس پر متفق ہیں، اگر آپ اس بات پر ایمان لانا چاہتے ہیں اور آپ اس کتاب کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی کتاب کو مدارس میں پڑھوائیں گے، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کتاب کے اوپر ایمان ضرور رکھیں گے، آپ اس کتاب کے ماتحت ضرور چلیں گے۔ آپ اعلان کریے، مدارسوں کے اندر اس کتاب کو چلوا دیں انشاءاللہ۔ اپنے علماء کرام سے میں کہوں گا اس کتاب کو چلوائیے۔ جب دیکھا کہ پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں تو ان مدرسہ کے مولویوں نے ہی آگے بڑھ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اس پورے ملک کے اندر اگر کوئی جماعت، اگر کوئی شخص ہے تو علماء کرام کی جماعت اور علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنے سینے کو کھول دیا تھا اور کہا تھا کہ چلاؤ تم اپنا توپ، دیکھتے ہیں کہ تمہارے توپوں کے اندر کتنی گرمی ہے اور ہمارے سینوں کے اندر کتنی گرمی ہے، چلاؤ اپنا توپ۔ یہ وہ گرمی تھی علماء کرام کے اندر جنہوں نے اپنے خون و جگر سے اس بھارت کو سینچا تھا۔ عزیزو، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دن یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں گواہی دے گی کہ اس بھارت کو سینچنے والے وہ علماء کرام ہیں جن کا نام سر فہرست حضرت سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ اور گاندھی جی، یہ اور علماء کرام اور اسی طریقے سے ہمارے جو ہے نان مسلم بھائیوں نے بھی مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اس ملک کے اندر اپنے تن من دھن کی بازی لگاتی محنت کی تھی، تب جا کے یہ انگریز یہاں سے بھاگے تھے، ورنہ انہوں نے ایک سکہ جما لیا تھا، اپنی طاقت بنا لی تھی اور اسی طاقت کے تحت ہم لوگوں کو انہوں نے غلام بنا رکھا۔ عزیزو، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ بے شمار میرے عزیز دوستو، بے شمار وہ لوگ ہیں جن کو آزادی کہاں حاصل ہے، نہیں حاصل۔ بے شمار عورتیں ہیں
جن کو حقوق نہیں ملتے ہیں، بے شمار وہ بچے ہیں جن کو کھانے کپڑے نہیں ملتے، بے شمار وہ لوگ ہیں جن کے پیر میں چپل نہیں، بے شمار وہ لوگ ہیں جن کے رہنے کے گھر نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے سامان نہیں ہے۔ عزیزو، ان کی آزادی کہاں ہے؟ ان کی آزادی کہاں چلی گئی؟ ہمیں یاد نہیں آتا، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم کہاں کھو بیٹھے ہیں۔ عزیزو، ایک ہمارے بھی بڑے صحابہ کرام نے ایسا سر انجام دیا کہ اگر وہ اس طریقے سے کام نہ کرتے تو پھر دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔ عزیزو، ہمارے بڑے صحابہ اور ہمارے بڑے لوگوں نے شفقت و مہربانی سے کام لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلیسا گھر میں جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا۔ پادری لوگ کہتے بھائی حضرت عمر نماز پڑھ لیجئے، وقت ہو چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ پادری نے کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے، اگر ہم یہاں پڑھ لیں گے تو آنے والے مسلمان بھائی ہمارے یہ کہیں گے کہ یہ کل مسجد تھی، یہ ہماری ہے، اگر یہ نہیں دیتے ہو تو بدل لیجئے مسجد، یہ ہمیں دے دیجئے گا، ہم آپ کو دوسری جگہ دے دیں گے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے وہاں پر نماز اس کلیسا میں نہیں ادا کیا تھا کہ ہمارے بھائی آئیں گے اور خدا نخواستہ کہہ دے کہ ہماری مسجد ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، ہماری عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ اس ڈر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں ادا کیا تھا، اور اس جگہ پر نماز ادا کیا تھا جہاں پر آج بیت المقدس مسجد اقصی بنی، وہاں پر مربع پڑا ہوا تھا، اس کو صاف کروایا، وہاں پر حضرت نے نماز ادا کی اور وہیں پر جو ہے مسجد اقصی بنائی گئی۔ یہ ہمارے بڑے اس طریقے سے تھے، شفقت و محبت و الفت ان کے دلوں کے اندر راسخ۔ اگر چاہتے تو پڑھ لیتے، لیکن آگلی زندگی کو سوچ کر حضرت عمر نے نہیں پڑھا کہ خدا نخواستہ کوئی آ کر کہہ دے گا تو پھر فساد ہوگا۔ اس فساد، اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ تو ہمارے بڑوں کے اندر محبت تھی، الفت تھا، کردار و اخلاق تھا۔ اگر چاہتے تو تھوڑا روڑا ڈال کر، ایک ہڈی ڈال کر کتے کو لڑا دیتے، لیکن ہڈی ڈال کر لڑایا نہیں، بلکہ اس درمیان میں الفت کو پیدا کیا، وہ محبت کو پیدا کیا۔ عزیزو، سمجھنے کی بات، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا